السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائی تحریم ارشد ایپیسوڈ 36۔ کووں کی کائیں کائیں روبے پر گونج رہی تھی، چڑیوں کی چہکی سریلی آواز گھنے درختوں سے آ رہی تھی، باد صبا سے پتے فضا میں لہر رہے تھے۔ کھلی کھڑکی سے گھر کی دیوار پر 1994 ماہ نومبر کا کیلنڈر اپنے اختتام کی خبر دے رہا تھا۔ بوٹوں سے اٹھتے قدم تیزی سے تھانے میں پڑے۔ شاز سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس، سفید شرٹ پر سفید سلک ٹائی لگائے کھڑا ہوا تھا۔ ہاتھ میں چند کاغذات تھے۔ وہ تیزی سے بڑے بڑے ڈگ بھر کر اندر داخل ہوا۔ انسپکٹر کے کمرے کی جانب نگاہ گئی۔ اس نے گردن لڑکا کر دیکھا، ایک نظر گھمائی۔ بے اختیار اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ اس تھانے کو اس نے اپنی زندگی کے کچھ اہم سال دیے تھے۔ وہ انسپکٹر کے کیبن میں آیا۔ اندر افسر کرسی پر براجمان تھے۔ برابر میز پر کیسٹ ریکارڈر میں گیت لگا ہوا تھا اور وہ دھیرے دھیرے ساتھ گنگنا رہے تھے۔ لکھے جو خط تجھے وہ تیری یاد میں۔ اس نے گلا کھنکارا۔ اس کی توجہ اس کی جانب مبذول ہوئی تو انہوں نے بے اختیار سٹاپ کے بٹن پر انگلی دبائی۔ جی، سفیان رضا کے لیے آیا ہوں۔ دیکھیں، انہوں نے سختی سے اس سے کہا، کیا آپ نے اس کا نام روزنامے میں درج کیا ہے؟ وہ 1 منٹ کے لیے رکے۔ کیا 24 گھنٹے پورے ہوتے آپ نے اسے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ ہابیز کارپس CRPC سیکشن 491 کے تحت عدالت میں آپ کی ڈائریکٹ کمپلین ہو سکتی ہے اور بیلف ملزم کو بازیاب کروانے کے لیے یہاں آ سکتا ہے۔ میں وہ دفتر کھولنے لگا۔ کیا آپ جانتے ہیں اتنی دیر میں آپ نے اسے غیر قانونی طور پر رکھا ہوا ہے؟ وہ قلم پکڑتے پکڑتے رکے۔ آپ کے اس عمل کے نتیجے میں آپ کو معطل کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے قلم رکھ دیا۔ میری بات سنیں۔ وہ سپاٹ چہرہ لیے سامنے کھڑا تھا۔ اس لڑکے نے اپنے باپ پر تشدد کیا ہے۔ سوتیلے باپ؟ وہ جھٹ سے بولا تھا، جو ہر روز اس کی ماں کو تشدد کا نشانہ بناتا تھا اور اس کی بہن پر بری نظر رکھتا تھا۔ پرسوں جب وہ دہاڑی لگا کر گھر آیا تو اس کا سوتیلا باپ اس کی بہن سے زیادتی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زیادتی ہوئی نہیں ہے، وہ اسے بتا رہے تھے۔ پھر بھی مار پیٹ کی وجہ سے اسپتال میں ڈاکٹر کو بلڈ ٹیسٹ کرنے کے لیے دیا تھا۔ رات کو رپورٹ آئی ہے۔ لڑکی کے کپڑوں پر اپنا ہی خون تھا اور باپ نے بیان دیا ہے۔ ڈاکٹر راشد کی بنائی رپورٹ۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا۔ کیا آپ کو پتا ہے وہ 3 دن سے نائٹ ڈیوٹی کر رہے ہیں؟ یہ آپ کو کیسے پتا؟ اپنے موکل کے متعلق ساری انفارمیشن رکھنا ہی میرا کام ہے۔ کل رات انہوں نے اینٹی ڈائبٹک مریض کو انسولین کا انجیکشن دیا ہے۔ اس نے کاغذ سامنے رکھا۔ اس پر گواہان کا رابطہ نمبر ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ کیا ایسے ڈاکٹر کی اعتمادیت کی رپورٹ کی بنا پر آپ میرے موکل کو اندر رکھیں گے؟ وہ سامنے رکھے کاغذات تیزی سے پڑھنے لگا۔ وہ کہنے لگے۔ اس نے نگاہ اٹھائی۔ ابھی یہاں 2 گواہ پہنچ رہے ہیں جنہوں نے اکثر لڑکی کو سوتیلے باپ سے ہراساں ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ نے FIR کاٹنے میں دیر کر دی ہے۔ رپورٹس کے مطابق آپ شور نہیں اور آپ نے ایک غریب انسان کو پرسوں سے تھانے میں رکھا ہے۔ عدالتی کارروائی ہوئی تو آپ کی وردی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ جھٹ سے کہنے لگے، میں نکال رہا ہوں اسے۔ اس کے لبوں پر نرم مسکراہٹ درائی۔ شکریہ۔ اس کی نگاہیں جھکی۔ پتہ نہیں ہمیں صرف تب ہی قانون بنانے کا خیال کیوں آتا ہے جب جرم ہو چکا ہوتا ہے۔ ہم آگے کی کیوں نہیں سوچتے؟ ہم بصیرت والی قوم کیوں نہیں بنتے؟ ہم تماشے والی قوم کیوں بنتے ہیں؟ ہمیں ہر چیز تماشا دیکھ کر اور لگا کر بات کیوں سمجھ میں آتی ہے؟ ہم امن پسند کیوں نہیں بنتے؟ ہماری عقل جرم سے اجتناب کرنے کے لیے قانون بنانے کی بجائے ایک دوسرے پر الزام دھرنا کیوں پسند کرتی ہے؟ پھر موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا۔ اس نے کال اٹھا لی۔ ہیلو۔ اس پار سے ہاجرہ کی آواز سنائی دی۔ دل کو سکون ملا۔ جو سکون بیوی کی آواز سن کر ملتا ہے اس کا کوئی نام البدل نہیں ہوتا۔ کہاں ہو اتنے دن سے؟ وہ ٹیلی فون اسٹینڈ کے پاس انگلیاں تاروں میں الجھاتے کہہ رہی تھی۔ رات کا کھانا ساتھ کھائیں۔ اس نے لب دبا لیے۔ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ابو کافی دن سے باہر نہیں نکلے۔
متعلق انہیں کچھ نہیں پتا۔ اوپر عبدالطواب فون اٹھا کر سن رہا تھا، ساتھ کرسی لگا کر سلیمان کھڑا ہوا، اس کے کان سے لگے سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے نظر انداز مت کرو۔ عبدالطواب نے ریسیور پر ہاتھ رکھا۔ سلیمان نے بھویں اچکایا۔ دیکھ کیسے ترلے ڈال رہی ہے۔ اسے برا لگ رہا تھا۔ ملو گے پھر آج؟ اس نے امید سے پوچھا تھا۔ ہاجرہ۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ جب تک لوگوں کو لگے گا یہ شادی معاہدہ ہے تب تک تم محفوظ ہو۔ جس دن لوگوں کو علم ہو گیا تم میرے لیے کیا ہو، میں مسئلے میں پڑ جاؤں گا۔ کچھ دن کے لیے ایک دوسرے کو یاد نہیں کرتے، وہ اسے بتانا چاہتا تھا۔ اس نے اس کی کال کا کتنا انتظار کیا تھا۔ اس نے اس کا بہت انتظار کیا تھا، مگر جانتا تھا بتانے سے کچھ بدلے گا نہیں، اس لیے وہ خاموش رہا۔ حاجہ نے سارے آنسو اندر اتارے اور کہا، اچھا۔ سلیمان نے کرب سے اسے جنگلے سے دیکھا۔ اس نے عبدالطواب کا شانہ تھام لیا۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی، اس نے اسے مس کیا تھا، اس نے اسے بہت مس کیا تھا، مگر جانتی تھی بتانے سے کچھ بدلے گا نہیں، اسی لیے وہ خاموش رہی۔ شاز نے کال کاٹ دی۔ وہ تیز تیز قدم لیتے گاڑی کی جانب جانے لگا۔ اس نے جیب سے کچھ نکالا اور سامنے کیا۔ ہاتھ میں ریل کی ڈبیا تھی۔ اس نے دیکھتے اسے پینگ دلاتے ہوئے دیکھا، اسے جھولتے ہوئے دیکھا۔ تھوڑا زور سے، بشاشت سے بولی تھی، عقب پر وہ کھڑا بس مسکرا کر دھیرے سے پینگ ہلا دیتا ہے۔ یہ چکھو۔ ٹھیلے سے وہ اپنی پلیٹ سے اصرار کرتے قتلمہ اس کی جانب بڑھا رہا تھا۔ وہ چینی زاویے کیے اسے چکھنے لگی اور تنقیدی انداز میں چہرے کے زاویے بنا کر بولی، اچھا ہے، ایک اور دینا۔ جیسے ٹھیلے والے نے اسے پلیٹ دی۔ شاز نے قتلمہ اٹھایا۔ ہاجرہ جھٹ سے بولی، میرے لیے نہیں تھا۔ اس نے مسکرا کر اس کی جانب بڑھائی، مزاح کر رہا تھا، تمہارے لیے ہی تھا۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا، کھیتوں میں پتلے کو بغور دیکھتے، تتلی کو اس کے گرد اڑتے، اونچے جھوپڑے میں سورج کی کرن کو اس پر گرتے، وہ دھوپ میں اس طلائی پرکشش چہرے کو دیکھ سکتا تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ ریل جیب میں رکھی فلپ موبائل کی پھر سے گھنٹی بجی۔ اس نے کال اٹھا کر فون کان سے لگایا۔ ہیلو۔ رات کا کھانا ساتھ کھائے؟ اس مرتبہ عبدالرفیق تھا۔ وہ بے دلی سے کہتے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھا۔ جب سے میں نے اپنی بیوی کے ہاتھ کا کھانا کھایا ہے، مجھے کسی کے ہاتھ کے بنائے کھانے میں مزہ نہیں آتا۔ اس پار تھانے میں بیٹھا وہ محفوظ ہوا۔ کیا واقعی اتنا اچھا بناتی ہے یا اتنا برا؟ شاز کی ذرا آنکھیں پھیلیں۔ میں سنجیدہ ہوں، میری بیوی ہر چیز میں اچھی ہے، جواب میں طنز سے بولا۔ زمانہ دیکھے گا، اگلے زمانوں تک تم جیسا۔ اس نے کال کاٹ دی۔ اس پار عبدالرفیق چونکا۔ اس نے پھر سے ایک آہ بھرتے سیٹ سے ٹیک لگائی۔ تمہاری قاتلہ کا خط آیا ہے؟ ماضی سے بازگشت سنائی دی۔ اسے عبدالرفیق اس کا خط دے رہا تھا۔ ہر کسی کو پرواہ تھی میں کہاں ہوں، کدھر ہوں، کسی کو پرواہ نہیں تھی کہ میں کیسا ہوں، سوائے اس کے۔ وہ نہیں تھی تو صبر کر لیتا تھا، پر اب وہ ہے تو صبر نہیں ہوتا تھا۔ وقت بہت بڑا سیویئر ہے اور کلر بھی۔ وہ گھنے جنگل کی بھول بھلیا میں بھی اس کے خط کا انتظار کرنے لگا تھا۔ وہ اپنی اس تاریک زندگی میں بھی اس کے لیے وقت نکال پا رہا تھا۔ وہ خائف تھا سردار اسے اس کے خلاف استعمال نہ کرے، شمسا کے ذریعے اسے نقصان نہ پہنچائے۔ وہ اس کے دل کی مرڈر مسٹری تھی جس کا ذکر وہ کسی سے نہیں کر سکتا تھا۔ چمکتے سورج کی کرن پہاڑ پر گر رہی تھی۔ تہلیل ٹہلتے ہوئے باہر نکلی۔ اس نے مسکرا کر سر اٹھاتے اوپر دیکھا۔ سورج کی روشنی میں اس کا چہرہ چمکا۔ وہ باہر چلی آئی۔ ہش ہش۔ اس نے سامنے دیکھا۔ رجب بھیڑ بکریوں کو باڑے کی جانب لے کر جا رہا تھا۔ اس نے باڑے کا دروازہ بند کیا۔ وہ اس کی جانب چلی آئی۔ 4000۔ وہ پلٹا۔ اس نے اسے دیکھا۔ وہ سنجیدگی سے کہنے لگی، باہر جانا کینسل کر دو، میرے گھر کے لیے کام کرو۔ وہ بے تاثر چہرے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں سب کو سچ بتا دوں گی کہ ہم کیوں فرار ہوئے تھے۔ مجھ پر پرچہ ہوا ہے۔ وہ چونکی۔ ہاں، تمہیں اغوا کرنے پر؟ اس نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ اسے بتانے لگا، اس کے لیے تمہیں کورٹ میں گواہی دینی ہوگی، تابع کی زندگی برباد ہو سکتی ہے، ساتھ ہی شاز بھائی کی بھی، تو وہ اس کے مستحق ہے۔ اسے اشتعال آیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں بہت عزت کرتا ہوں ان کی۔ ایک دم سورج کو بادل ڈھانپنے لگے۔ ہوا میں تیزی محسوس ہوئی۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا اور پھر کہنے لگا،
بہت احسان ہے ان کے ہم پر، اس لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ وہ بوکھلائی ہوئی سی بولی۔ خود پر الزام لگوا کر اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی۔ مجھے یہاں بدنام چھوڑ کر اس نے سر جھکا لیا۔ پیچھے سے میرا کیا ہوگا؟ اس نے اسے زور سے سینے پر ہاتھ مارا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ تمہارے گھر والوں کا کیا ہوگا؟ یہ دنیا اتنے اچھے لوگوں کے لیے نہیں بنی۔ اتنے بے غرض رہو گے تو تمہیں دنیا کھا جائے گی۔ اپنے لیے لڑنا سیکھو رجب، نہ کہنا سیکھو۔ تہلیل نے ایک گہری سانس لی۔ چلو واپس چلے۔ سردی سے ناک سرخ ہو رہی تھی۔ بدنامی تو پہلے ہی ہو چکی ہے، تمہیں اب اس چیز کا احساس کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ رجب نے بے اختیار اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا۔ میں گواہی دوں گی اور سب کو بے نقاب کر دوں گی۔ وہ تعصب سے ہنسا۔ تہلیل نے بغور اسے دیکھا۔ امیر وعدہ کر کے بھول جاتا ہے، غریب اس وعدے پر اپنے خواب سجاتا رہتا ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ بھول گئی، شاز بھائی نے کہا تھا تمہارے ابو یہاں آنے والے ہیں اور اب تک تو وہ آ گئے ہیں۔ وہ حلق کے بل جھک کر چلائی۔ تو یہ جھوٹ بھی تو ہو سکتا ہے۔ کیا تم ڈر رہے ہو؟ تم کیوں ڈر رہے ہو؟ غصے سے اس کا چہرہ مکمل طور پر سرخ ہو گیا تھا۔ وہ ہوتے تو اب تک کچھ ہو جاتا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ڈرنا انہیں چاہیے جنہوں نے غلط کیا۔ تم ڈرو مت، میں تمہیں بچا لوں گی۔ تمہیں بچا لوں گی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا، جب تک تم میری نظروں کے سامنے رہو گی میں تمہیں محفوظ رکھوں گی۔ تم نے میرا بہت خیال رکھا ہے، یہ اب ادائیگی کا وقت ہے۔ چلو واپس چلتے ہیں۔ وہ انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈلواتے ہیں۔ اس نے اسے قائل کرتے اس کا ہاتھ ہلایا۔ ہاں چلتے ہیں۔ تمہارے والدین تمہیں بہت یاد کر رہے ہوں گے، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بھتیجی، تمہاری بھانجی، اللہ دتا اور کوہ نور، ان سب کا خیال کرو۔ وہ سنگ کی طرح کھڑا تھا۔ وہ جذباتی ہونے لگیں، آنکھوں میں آنسو آئے۔ کیا تم واقعی جاؤ گے؟ ہاں۔ وہ مسلسل اسے ہلا رہی تھی۔ تم چلے جاؤ گے؟ ہاں۔ اس نے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا تو اسے اس کی انگلی پر پہنی چترالی انگوٹھی دکھائی دی۔ اسے یاد آیا، یہ کپل رنگ ہے۔ نہیں۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم چلے جاؤ گے؟ تم واقعی چلے جاؤ گے؟ آنکھ سے آنسو ٹوٹ رہے تھے۔ اس نے سادگی سے سر ہلا کر بتایا، ہاں۔ تم نہیں مانو گے۔ اس نے سر ہلایا۔ نہیں۔ آنسو ٹوٹ کر سیدھا گرا۔ وہ بھیگی آواز میں بولی تھی، میں دعا کروں گی اللہ تمہارا دل پھیر دے۔ وہ خاموش رہا۔ دعا مرہم ہے، اگر نہ پوری ہو تو ٹھنڈک بخش دیتی ہے، اگر سنی جائے تو شفا۔ کیا پتہ اللہ مجھے شفا نہ دے تو ٹھنڈک ہی عطا کر دے۔ اس نے آنسوؤں سے ہچکی لی۔ میں آخری بار پوچھ رہی ہوں، تم چلے جاؤ گے اور واپس کبھی نہیں آؤ گے؟ اس نے اسے خالی نظروں سے دیکھا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ دل چل رہا تھا مگر لگا جیسے رک گیا۔ برف کا باریک گولا آسمان سے اترتا ہوا شانے پر گرا۔ نہیں آؤں گا، وہ سنگ دلی سے بولا۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ٹھک سے وہ ہوا میں ہلا۔ رجب نے تاثر نہیں دیا۔ وہ پلٹنے لگی۔ اس نے نظریں پھیر کر اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ میں تہلیل کشمیری، زندگی کا دوسرا نام، عیش سمجھ کر جینے والی۔ وہ دھیرے دھیرے چل کر جا رہی تھی۔ تہلیل کشمیری۔ آنسوؤں کے سبب وہ سسکیاں لینے لگی۔ اصول اور قاعدوں کے بغیر زندگی گزارنے والی، زندگی کو آسائش و زیبائش کے بغیر کبھی نہ تصور کرنے والی لڑکی تھی۔ مگر حالاتوں نے میری زندگی میں ایک ایسے انسان کو لا کھڑا کیا جس نے میری سوچ کو 180 کے اینگل سے تبدیل کر دیا۔ وہ انسان۔ اس نے سانس لینے کی کوشش کی۔ بالوں میں برف گر رہی تھی، آنکھیں ڈبڈبا گئی تھیں، سردی سے پیر جم رہے تھے۔ وہ دور جاتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، شانے پر، سر پر برف گر رہی تھی۔ وہ آواز سے رونے لگی، ہاں، غلطی اس کی نہیں، میری ہے۔ آنسو ٹوٹ کر انگلی کے پور پر گرے۔ اسی پر برف کا گالا گرا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا، میرے اور آپ کے درمیان دیواریں بہت اونچی ہیں، میری زندگی میں عیاشیوں کی کوئی جگہ نہیں۔ میں یہ جانتی تھی مگر میرا دل اس کے لیے پگھلا تب بھی جب میں اسے نہیں جانتی تھی، کیونکہ اس نے مجھے نہ جانتے ہوئے بھی میرے لیے سٹینڈ لیا تھا۔ وہ اسے عبدالتواب کے سامنے کھڑا دیکھ سکتی تھی۔ تمہیں اس دل کو جگانا نہیں چاہیے تھا جس کی تم قدر نہیں کر سکتے، کوہ نور نے کہا تھا۔ وہ قابل اعتبار ہے اور وہ رازدار ہے، اس سے کسی کو کوئی ضرر نقصان نہیں، اور وہ حلالی ہے۔ وہ ایسا ہی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا، آپ چاہ کر بھی مجھے بھلا نہیں سکیں گی۔ وہ اسے بیٹھک میں بیٹھا دکھائی دیا مگر قدم ٹھہر گئے۔ اس نے یہ بھی تو کہا تھا، ویسے بھلانے کی بات کروں تو میں بھی آپ کو بھلا نہیں سکوں گا۔ تو پھر؟ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گرتے بیٹھی۔ وہ کیوں جا رہا ہے؟ وہ سبکیاں لینے لگی۔ وہ جب مجھے نہیں بھول سکتا تو وہ کیوں جا رہا ہے؟ وہ آواز سے رونے لگی۔ وہ کیوں جا رہا ہے؟ وہ وہاں کھڑا اب پلٹنے لگا، آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے لب دبائے، پیچھے
ہاتھ باندھے اور جانے لگا۔ ایک ایک قدم بھاری تھا، اس کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ کیوں جا رہا ہے؟ قدموں کی آواز سنائی دی۔ تحلیل نے اشک آلودہ چہرے سے سر اٹھا کر دیکھا۔ شور پر ابصرہ باہر نکل آئی اور گھبرا کر اس کی جانب دوڑی چلی آئی۔ تحلیل تحلیل اندر آؤ، برف گر رہی ہے۔ وہ جھک کر اسے اٹھانے لگی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے اسے ہاتھ لگایا۔ وہ آہذاری کرتے اس کے ساتھ لگی۔ وہ جا رہا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ تو وہ سمجھنے سے قاصر رہی اور وہ آنسوں سے یاد کرنے لگی۔ ابصرہ سامنے تھی، وہ ہنوز اسے دھندلاتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ ذرا سوچو تم کو اس سے محبت ہو گئی تو؟ اس نے دیدے گھمائے۔ اللہ نہ کرے، زبان نے جواب دے دیا مگر دل بول رہا تھا وہ جا رہا ہے۔ وہ کیوں جا رہا ہے؟ میں مادہ پرست تھی، کاسٹ کانسکیوس، خوشبوؤں اور پیار کے شہر کی چاہت رکھنے والی، ان گنت عاشق رکھنے والی، ان کے تحائف اور تحفے رکھنے والی، شیکسپیئر کے شہر کے خواب دیکھنے والی، یونانی دیو مالا کی حسن کی دیوی کی چاہت رکھنے والی، زندگی کی ہر زیبائش سے لطف اٹھانے کی خواہش کرنے والی۔ میں ٹھیک تھی، لوگوں کو اپنی کھڑکی کے نیچے اپنا منتظر رکھنے والی۔ کسی کے آنے جانے سے مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، تو پھر ایک انسان کے آنے سے میری زندگی اتنی کیوں بدل گئی؟ ابصرہ اسے اندر لے کر جا رہی تھی۔ میں حلال چاہتی تھی تاکہ حرام کی بھوک مٹ سکے۔ حلال مل گیا تو حرام بے ذائقہ لگنے لگا۔ جب حلال سے مطمئن ہو گئی تو لگتا ہے اب اور کچھ نہیں چکھ سکوں گی۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی اور آنسو ٹوٹ کر سیدھے لکڑی کے فرش پر بوندیں بن کر گرے۔ ٹک ٹک۔ دوسری طرف گیلی مٹی پر قدم پڑے۔ شاز ہاتھ میں سفید ڈبہ لیے قبور کو نظر دوڑا کر دیکھنے لگا۔ سہیل بٹ، برکتیں بی بی، صفدر داؤد، وہ اس کے اہل کا قبرستان تھا۔ اس نے ایک گہری نظر لی اور آگے چلا آیا۔ وہ اپنے باپ کی قبر کی جانب آ کر رکا۔ سلام علیکم، یہ کہتے وہ بیٹھا۔ اس نے کچھ کہنے کی ہمت کی۔ میرے پاس؟ اس کی نگاہیں گھومی۔ آپ ہی کچھ یادیں ہیں؟ اس نے لب دبا لیے پر بے ساختہ لب کھلے۔ میں آپ کو تصور کرتا ہوں تو وہ سوچنے لگا تو مجھے شاہ نواز یاد آتے ہیں۔ اس نے نظر جھکائی۔ ہاتھ میں سفید ڈبہ تھا، آنکھوں میں سفیدی پھیلی۔ وہ مسجد کی سفید سیڑھیوں میں بیٹھا تھا، ساتھ شاہ نواز بیٹھا تھا۔ اس نے اسے دیکھا، ہاتھ میں تب بھی سفید ڈبہ تھا۔ یہ مٹھائی کس لیے؟ میری تو پروموشن نہیں ہوئی۔ لو، وہ خفا ہوا۔ مٹھائی کھانے کا بھی کوئی وقت ہوتا ہے، یہ تو خوشی کی وجہ ہوتی ہے۔ مگر مجھے بیٹھا دے، مجھے میٹھا کھاتے ہوئے خوشی کو محسوس کرنا ہے۔ ابھی کر لیتے ہیں۔ اس نے ڈبہ کھولا اور لڈو توڑتے اس کے منہ کی جانب کیا۔ اس نے اسے چکھا، چہرہ پسماندہ ہی رہا۔ کیسا لگا؟ شاہ نواز کی آنکھیں جگمگائی۔ اس نے سادگی سے بتایا، بس میٹھا۔ اس نے لب دبائے، کچھ سوچنے لگا اور پھر کہنے لگا، میں چاہتا ہوں میں مٹھائی کے ساتھ خوشی کو محسوس کروں، مسرت کو، بشاشت کو۔ شاہ نواز نے ڈبہ بند کر دیا۔ مجھے اچھا لگا تم نے یہ پروموشن لیٹر پھاڑ دیا۔ پولیس والا 3 چیزوں سے بنتا ہے، ایمان، فرض اور بہادری سے، اور تم میں یہ تینوں چیزیں ہیں۔ تمہاری چاہے پروموشن ہو یا نہ ہو، تم کامیاب ہو۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ پولیس افسر کبھی پروموشن کے لیے کام نہیں کرتا، وہ اپنے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ شہادت کا جذبہ دل میں لیے ہر دم تیار رہتا ہے۔ اس کی پستول کو ضرورت کے تحت رحم کی بھی ضرورت ہے۔ یہ ظالم اور جابر نہیں، یہ محافظ ہے۔ اس کی پروموشن کے ساتھ اس کی عیش اور حکمرانی کے دن شروع نہیں ہوتے، بلکہ مزید ذمہ داریوں کے دن شروع ہو جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں آنے والے وقت میں پولیس افسروں کی کہانیاں عوام کو مایوس کرنے کے لیے نہیں بلکہ اس قوم کو جگانے کے لیے سنائی جائے۔ نوجوان نسل سے افسر ملک کو داخلی طور پر بھی ویسے ہی محفوظ رکھے جیسے فوجی افسر اس کی سرحدوں پر اس کے لیے ڈٹے رہتے ہیں۔ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا۔ ایک نڈر جوان کو اس دنیا میں کوئی چیز نہیں ڈرا سکتی سوائے محبت کے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور اس نے سر جھکا لیا۔ میری ایک نصیحت یاد رکھنا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کبھی کسی کا جنازہ مت چھوڑنا، کسی کا بھی نہیں، چاہے اس کا تعلق کسی مسلک سے کیوں نہ ہو۔ اور اختلافات؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ ان کی عزت کرو، اپنوں پر قائم رہو۔ کیا یہ جائز ہے؟ وہ الجھ گیا۔ تاریخ سے ثابت ہے تو جائز ہوتا ہے۔ ہم اس کی امت ہے جس نے یہودی کے جنازے کا بھی احترام کیا ہے۔ وہ ٹھہرا۔ ہم مدینے میں مرنے کی خواہش رکھتے ہیں مگر اہل بیت سے محبت نہیں رکھتے، بڑا تضاد رکھتے ہیں۔ لبوں پر مسکراہٹ واضح تھی۔
वाज़ेह हुई। मेरी बात याद रखना, कभी किसी का जनाजा मत छोड़ना। वो साकिन बैठा था, आंखों में आज तक वो मंजर कायम था। जोक द जोक लोग हर मसलिक से उसके जनाजे पर आते, उससे ताज़ियत करते हुए मिल रहे थे। शाहनवाज के जनाजे पर हर एक से मिलते उसने जाना था वो ऐसा क्यों कहा करता था। कभी किसी का जनाजा मत छोड़ना ताकि तुम्हारा भी कोई जनाजा ना छोड़े। हम जीने के लिए दुनिया में आते हैं, वो मरने के लिए दुनिया में आया था। वो एक गहरी सांस लेते उठा। गोरकन को उसने पैसे दिए और मिठाई का वो डब्बा पकड़ा दिया। उसने ज़रा चौंक कर उसे देखा। ये मैं मीठा नहीं खाता, तुम्हारे लिए ही है। वो मुड़ने लगा। मगर आप हैं कौन? वो अजनबी से उसे पूछ रहा था। मैं सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, आपको कभी नहीं देखा। उसने नज़र दौड़ाकर सफदर की कब्र की जानिब इशारा किया। सफदर दाऊद वो। उसने उसकी उंगली का ताक़ुब किया। वो मेरे वालिद की कब्र है। अपने सुने अल्फाज को उसने दोहराए, मेरे वालिद। आंखों में तस्वीर शाहनवाज की आई। दूसरी तरफ कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सहन में फैल रही थी। वो रिसीवर कान से लगाए खड़ी थी। ये रहमत फ़ोन के उस पार उसे बता रहा था। शेखपुरे गया था। बर्फी फिर से भौंका। हाजरा झिल्ला पड़ी। ये कुत्ता भौंक रहा है, प्लीज़ इसे यहाँ से लेकर जाए। बावर्ची खाने से नीलूफर बोली, कुत्ता नहीं, कुत्ते भौंक रहे हैं। सुलेमान फ़ौरन से आया। बर्फी चलो। फिलफौर बर्फी वहाँ से जाने लगा। हाजरा फ़ोन की जानिब मुतवज्जा हुई। हाँ तो शमसा कल्ब सलीम की बावर्ची थी और बानो नसरीन केयरटेकर। अच्छा। कल्ब सलीम बाहर सबसे कहता था कि नसीन उसकी बीवी है, मगर घर के नौकर से मालूमात निकाली है, ऐसा कुछ नहीं था। काफ़ी सालों से कल्ब सलीम बिस्तर पर पड़ा है, जिगर ख़राब है उसका, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, और अब तो हालात मज़ीद बदतर है। और दिलचस्प बात, हाँ, अभी राहवाली आया हूँ, यहाँ के पुराने रिहायशी घर छोड़ गए हैं। बड़ी मुश्किल से एक ख़ानदान का पता मिला है, अब इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। वहीं पता चलेगा कि नसीन जिंदा भी है कि नहीं। जहन में गोया तारे उलझ गई। उसने धीरे से रिसीवर रखा। नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। वो तंजिया हंसी। हर कोई शाज के पीछे ही क्यों पड़ा है। फिर से बर्फी के भौंकने की आवाज़ें बैठक से सुनाई देने लगी। हाजा सर पकड़े हुए बैठक की जानिब आई। खुदा के लिए सुलेमान, इसे चुप करवा दो। अकब से अब्दुल तवाब उसे कंधा मार कर अंदर दाखिल हुआ। वो कुलसने लगी। ये क्या ढब है अब्दुल तवाब? वो सोफे पर बैठे सुलेमान के पास आते उसकी गोद में सर रखने लगा। ना करो। उसने ज़ब्त से उसे देखा और फिर सामने आ बैठी। अब तुम्हें मजनू बनने का ज़्यादा शौक है तो हम क्या कर सकते हैं। हमने तो दी है इजाज़त, जाओ कर लो शादी, ले आओ उसे। सुलेमान ने तायद की। बिल्कुल, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। बाहर सहन से नीलोफर के चीखने की आवाज़ आई। हाजरा ने सफाकी से एक नज़र उसे देखा। ये औरत मुझे आज तक समझ नहीं आई। वो उनकी जानिब मुतवज्जा हुई। सुलेमान ने बाहर की जानिब इशारा किया। वैसे इसको मसला क्या है? हाजरा ने कंधे उचकाए। अल्लाह मालूम, ये शुरू से ही ऐसी है। अब्दुल तवाब ने सर पकड़ लिया। अम्मा से भी चोंचे लड़ाती थी। सुलेमान ने सर झुकाकर देखा। अम्मा दादी की भांजी थी, ये दाजी की या दादी की, दोनों की कभी नहीं बन सकी, और ना ही फिर उनकी औलाद से। मैं तो पैदा ही नहीं हुआ था, मुझे ठीक से कुछ याद नहीं। हाजरा को पता है। हाजरा ने गहरी सांस ली। एक होती है कदूरतें जो छोटी छोटी बातों से पैदा होती है, और एक होते हैं इख्तिलाफात और रवैयों से पैदा होने वाली कदूरतें। ये दोनों ज़िंदगी के किसी न किसी मौके पर माफ़ हो जाती है। लेकिन उसने उंगली उठाई। एक होता है तकब्बुर, खुद को शाह और दूसरे को नौकर समझने वाला रवैया। जुल्म और सितम ये माफ़ नहीं होता। नीलोफर का मामला यही है। उसको अपने बड़े ख़ानदान से आने का तकब्बुर है। अब्दुल तवाब तंजिया मुस्कुराया। इससे कोई पूछे इतने बड़े ख़ानदान की है तो यहाँ मजे चुराने आई है। सुलेमान को हंसी आई। हाजरा हल्का सा मुस्कुराकर संजीदा हो गई और फिर सुलेमान से पूछने लगी, होमवर्क कर लिया? होमवर्क के सुनते ही उसके मिजाज बिगड़ने लगे। यार बाजू, ना किया करे, ना किया करे। अब्दुल तवाब ने एक आंख खोलकर उसे देखा। पता नहीं बड़ों को बच्चों से होमवर्क का पूछ कर क्या लुत्फ मिलता है। हमारा होमवर्क है, हम खुद कर लेंगे। हाजरा बगौर उसे देखने लगी। पहले कम टेंशन है ज़िंदगी में, आप होमवर्क का जिक्र छेड़ देती है। क्या टेंशन है तुम्हारी ज़िंदगी में? अब्दुल तवाब ने पूछा था। हतक-आमेज़ रवैया रखने वाले उस्ताद, ज़रा ज़रा सी बात पर जलील करके रख देने वाले उस्ताद, बच्चों की इज़्ज़त नफ्स को ज़रर पहुँचाने वाले उस्ताद, इन सब के लिए एक अलग से जहन्नम तैयार होनी चाहिए। वो जज्बाती हो गया था। हम ऐसे असातिज़ा की इज़्ज़त नहीं करते, बल्कि इनसे डरते हैं, और इसी वजह से जब हम स्कूल छोड़ कर जाते हैं तो
کبھی اپنے اساتذہ سے ملنے واپس نہیں جاتے، دل ہی نہیں کرتا ملنے کا، ملنا تو دور کی بات یاد بھی کرنے کا دل نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ چپ رہنا سکھایا ہوتا ہے، غلطی پر سبق کی بجائے شرم دلائی ہوتی ہے، ہمارا ٹھٹا کیا ہوتا ہے؟ تو بھلا بتائے کوئی شاگرد کیسے کرے گا اپنے اساتذہ کو یاد؟ وہ سانس لینے کے لیے رکا، اوپر سے کوئی سوال کر لو ایسے کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، بس کیا بتاؤ؟ حاجرہ نے افسوس کیا تھا، جب طالب علم کو کوئی بات بغیر سمجھائے اس پر مسلط کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو اس طرح اس کی مجبوری عادت میں تحلیل ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ذہنی غلامی جنم لیتی ہے اور اسی سے رٹا سسٹم کو فروغ ملتی ہے۔ جو استاد شاگردوں کے اٹھائے سوالات کے جواب نہیں دے سکتے، انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا وہ درس و تدریس کے پیشے میں کام کریں۔ خیر، ٹینشن تو اور بھی ہے۔ عبدالتواب نے کانی آنکھ سے حاجرہ کو دیکھا، وہ دھوبیوں کی لڑکی یشما۔ حاجرہ کی آنکھیں کھلی۔ ہاں، وہی آپ کے سابقہ عاشق کی بیٹی۔ عبدالتواب نے لب دبا لیے۔ سلیمان؟ حاجرہ نے اسے گھور کر دیکھا مگر وہ رکا نہیں۔ باجو، اس نے اسٹاف روم میں ہماری کاپیوں پر پانی گرا دیا، دوپہر سے بیٹھ کر نئی کاپی بنائی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھنے لگا۔ ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں؟ وہ بات مکمل کر کے خاموش ہو گیا۔ عبدالتواب حاجرہ سے پوچھنے لگا، اور کیا صورتحال ہے؟ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر بولی، پتہ نہیں، میں یہاں صورتحال ڈسکس کرنے کے لیے نہیں بیٹھی، کچھ اور بات کرتے ہیں۔ سارا دن کورٹ کچہری، پھر شاز کے کام، کچھ اور بات کرو۔ سلیمان تراری سے بولا۔ باجو، آپ کو یاد ہے؟ وہ اس کی سننے لگی۔ جب آپ انگلستان سے پہلی بار یہاں آئی تھی؟ اس نے اسے ہاتھ دکھائے۔ اوہ پلیز نہیں، مت یاد کرواؤ۔ اس نے خود کو سادہ پرنٹ قمیض اور ٹراؤزر پر باریک دوپٹہ لیے دیکھا۔ عبدالتواب کہنے لگا، نجیب پہلوان نے پہلے تو اس کو پہچانا نہیں۔ وہ ان کا تبصرہ یاد کرنے لگا۔ میں کیا لیڈی ڈائنا آ گئی ہے؟ حاجرہ خفا ہوئی۔ اٹس لیڈی ڈائنا۔ اس نے ترمیم کی، اور میں نے اپنا ہیئر کٹ اور ڈائی اسی سے انسپائر ہو کر کروایا تھا۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا جو اب شانے تک آتے تھے۔ عبدالتواب بیزاری ہوا۔ پتہ نہیں آج کل کی خواتین کو لیڈی ڈائنا سے کون سی والی وابستگی ہے؟ حاجرہ تب اٹھی۔ ایکسکیوز می، شی از اے پرنسس۔ یار، تم انگلستان واپس کیوں نہیں چلی جاتی؟ اس نے ہاتھ ہلایا۔ شاہی خاندان کی طرف داریاں تو ایسے کر رہی ہے جیسے وہ ہر روز پیلس میں اسے چائے پر بلایا کرتے تھے۔ سلیمان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے سرمئی آنکھوں سے اسے گھور کر دیکھا۔ کوہ نور کی بھڑاس باجو پر مت نکالے۔ اس نے اس کا ہاتھ ہٹایا۔ تم کون ہو؟ حاجرہ نے مداخلت کی اور انگریزیوں کی طرح ہاتھ ہلا کر کہا، اے سیکنڈ ہیئر آف کشمیریز ہاؤس۔ وہ سب سے ہاتھ باندھ کر رہ گیا۔ انگلستان بیرسٹر بننے بھیجا تھا، بن کر آ گئی بی بی سی لندن؟ سلیمان پوچھنے لگا۔ اچھا، تو باجو، آپ کے آنے کے بعد بھائی آپ کو کب ملے؟ حاجرہ نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور کہنے لگی، وہ مجھ سے نہیں ملا بلکہ میں نے اسے دریافت کیا۔ 2 مہینے لگا کر اس کی کھوج لگائی، تب جا کر پولیس افسر نے 2000 رشوت پر بتایا۔ وہ اب وہ نہیں رہا جو ہوا کرتا تھا۔ وہ اب بدمعاش ہے، اور کوئی چھوٹا موٹا نہیں، سردار کا۔ میرے لیے یہ کافی حیرت انگیز تھا۔ اس سے بڑی بات مجھے تمہاری ماں اور اس کے معاشقے کے متعلق علم ہوا۔ یہ کہتے اس نے باہر کی جانب دیکھا۔ جب مجھے پتہ چلا اس کی اکثر شامیں اسی کے ساتھ گزرتی ہیں۔ سلیمان کا منہ کھلا، بڑی بڑی گول آنکھیں پھیلی۔ سچ کہوں، مجھے بہت برا لگا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ اسی دوران داجی مجھے بار بار شادی کرنے کے لیے دباؤ دے رہے تھے۔ ظاہر ہے میں اپنی لیٹ ٹویٹر میں ہوں تو یہ تو ہونا تھا۔ میری سمجھ میں یہ سمجھنا قاصر تھا کہ اسے ایسا کیا کسی چیز نے مجبور کیا جو وہ اتنا بڑا کرمنل بن گیا، یا پھر میں نے اسے سمجھنے میں غلطی کی۔ وہ شروع سے ہی ایسا تھا۔ وہ میرے لیے ایک مسٹری تھا۔ I love to solve mystery, especially dark mysteries۔ میرے واپس آنے کی چند وجوہات میں سے ایک وجوہات وہ تھی۔ اسے ڈھونڈنے کی ایک وجہ داجی کا دباؤ بھی تھا۔ میں جانتی تھی ایک عرصہ مغرب میں رہ کر میری شخصیت میں خاصی تبدیلی آ چکی تھی جسے میں ٹائپیکل معاشرہ ہرگز قبول نہیں کرے گی۔ عبدالتواب مداخلت کرنے لگا۔ مختصر نوجوانی کے وقت وہ تحمل مزاج تھی تو اس کا سوچنا تھا، اب تو وہ ایک سمجھدار اور عمر رسیدہ مرد بن گیا ہوگا۔
یہ جانتی تھی وہ وہی مرد تھا جس کے ساتھ صرف اس کا گزارا ہو سکتا تھا۔ اسے ایک ایسا مرد چاہیے تھا جو یہ کہا بھی جائے کسی سے بھی ملے جو کہیں بھی جائے کسی سے بھی ملے کچھ بھی پہنے تو اس کی غیرت مجروح نہ ہو۔ حاجرہ نے چڑھ کر سانس لی۔ ہاں، وہ صرف شوہر نہ ہو، اس کا مشیر معاون اور گارڈ ہو، بندوں میں بیٹھے تو ان سے نمٹ سکے، اس کے قانونی امور میں مدد کر سکے اور اس سے اندھوں کی طرح محبت کرے اور بدلے میں اسے اس کے مقابلے میں کچھ نہ دینا پڑے۔ یہ ہے ایک ٹائپیکل مغربی عورت کی سوچ۔ بس بہت ہو گیا، وہ خفگی سے بولی۔ عبدالتواب محفوظ ہو کر مسکرایا۔ سلیمان کا چہرہ لال سرخ تھا۔ وہ برہم ہو گئی۔ اپنی طرف سے بکواس مت کرو، جانتے کیا ہو مغرب کے بارے میں؟ ہاں؟ وہ سلیمان کی جانب دیکھنے لگی۔ اس کی کسی بات پر یقین مت کرنا، یہ صرف کوہ نور اور تحلیل کی بھڑاس ہم پر نکال رہا ہے۔ تحلیل؟ وہ چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ حاجرہ استہزائی انداز میں مسکرائی۔ ڈیٹنگ ایکسپرٹ کہتے ہیں لڑکے کبھی بھی اپنی اس معشوقہ سے شادی نہیں کرتے جنہیں وہ پہلے ڈیٹ کرتے ہیں، اس لیے تحلیل پر غصہ اتارنا بند کرو۔ دس از ویری شیلو آف یو۔ اگر تمہیں واقعی اس سے محبت ہوتی تو تم اپنا یہ غنڈہ گردی اور بھتہ خوری کا دھندا کافی پہلے چھوڑ دیتے۔ اچھا، کہنے کے انداز میں طنز تھا۔ یقیناً شاز بھائی نے بھی اپنی پہلی معشوقہ سے شادی نہیں کی ہوگی۔ حاجرہ فوراً سے بولی۔ اس نے کبھی کسی کو ڈیٹ نہیں کیا۔ وہ سنجیدہ ہونے لگی۔ ضروری نہیں ہوتا، انسان پہلے ڈیٹ کرے، کوئی نکاح کے بعد بھی کرتا ہے۔ اچھا، وہ کہا لگا کر ہنسا۔ کیا یہ سچ ہے؟ حاجرہ اور سلیمان نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اگر یہ سچ ہے تو میری ساری زندگی جھوٹ ہے، اور سب سے بڑا جھوٹ میں اسلم بٹ کی اولاد ہوں۔ حاجرہ ہنوز خاموشی سے بیٹھی رہی۔ سلیمان کی وہاں بیٹھے حالت غیر ہونے لگی۔ حاجرہ نے کوئی تاثر نہیں دیا۔ وہ چند لمحے کہے لگا کر ہنسا۔ ہنسنے کے سبب اس کی آواز باریک ہوئی۔ حاجرہ نے نگاہ سے اشارہ کیا۔ یہ ہے وہ بے غیرت جو مشرق میں بیٹھ کر بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں اور مغرب کو بدنام کرتے ہیں۔ سلیمان نے عبدالتواب کی آنکھیں سرخ ہوتی دیکھی تو اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس نے اسے دیکھا۔ بس باؤ بس، وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے ٹوٹا ربط جوڑا اور حاجرہ سے پوچھنے لگا، تو پھر باجی آپ کو ایسا کب لگا کہ بھائی چیتے نہیں ہو سکتے؟ مجھے؟ عبدالتواب کی نگاہ گھوم کر اس پر گئی۔ وہ یاد کرنے لگی۔ اسے آج بھی یاد تھا، اچھے سے یاد تھا۔ نکاح کے روز وہ خود گاڑی چلا کر اسے لینے آیا تھا اور رخصتی کے وقت اسے لے کر ان کے گھر پہنچا تھا۔ گاڑی گیٹ عبور کر کے اندر داخل ہوئی تو اس نے باہر سے گھر کو زرد پتیوں سے سجا ہوا دیکھا۔ کیا اس کی ضرورت تھی ہمیں؟ اس نے نگاہ پھیر کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گاڑی رکی۔ گوٹے کا کنارہ بار بار اس کے چہرے سے لگ رہا تھا۔ ونٹیج میک اپ اس نے خود کیا تھا۔ بنارسی لہنگا، گلے میں خالص سونے اور موتی کا بنا ہار، خالی کلائیاں، سادے ہاتھ۔ وہ باہر نکلا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور اس کی جانب آ کر اس کا دروازہ کھولا۔ وہ باہر نکلنے لگی۔ میں خود کر لیتی۔ وہ لہنگا سنبھالتے باہر نکلی۔ یہ گھر تمہارا ہے۔ وہ ستائش سے سر اٹھا کر اسے دیکھتے آگے بڑھی۔ وہ عقب میں کھڑا تھا۔ تمہارا ہے کہ ہتھیایا ہے؟ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا تو اس نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ میرا ہی ہے۔ وہ آگے چلا آیا۔ تم نے بتایا نہیں اس سب کی وجہ؟ تم نے کہا تھا میں تم سے محبت کر سکتا ہوں پر تم سے کوئی توقع نہ رکھوں۔ اس نے اتفاق کیا۔ ہاں کہا تھا۔ اتنے میں بزرگ خادمہ اسے باہر آتے ہوئے دکھائی دی۔ بسم اللہ۔ وہ اس سے ان کا تعارف کروانے لگا۔ یہ ہماری بڑی بی ہے، شمسا نام ہے ان کا۔ اس نے ان کی جانب ایک نظر دیکھا اور ذرا سا مسکرائی۔ وہ اسے لے کر اندر چلی آئی۔ دہلیز پر وہ تیل کی بوتل پکڑے کھڑی تھی۔ حاجرہ نے بیزاری سے اشارہ کیا۔ پلیز نہیں۔ انہوں نے احتجاجاً مسکرا کر شاز کو دیکھا اور اس نے سادگی سے کہا، کوئی بات نہیں، رہنے دیں۔ وہ اندر چلی آئی۔ آئیے میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھاؤں۔ وہ شاز کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ اس نے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ اپنے کمرے میں آئی۔ تمہارا وارڈروب بڑی بی نے تیار کیا ہے، شاز نے انہیں بتایا تھا۔ وہ الماری کھول کر اسے دکھانے لگی۔ یہ آپ کے کوٹ کے لیے سیاہ اور سفید کپڑے۔ وہ ان کی ترتیب اور اسٹائل دیکھ کر متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکی۔ اس نے دراز کھول کر زیور دکھائے۔ یہ ہلکی پھلکی جویلری ہے۔ اب وہ دراز بند کرنے لگی۔ یہ روایتی لباس اچھا ہے، یہ کہتے وہ اپنے کمرے کی جانب دیکھنے لگی۔ میرا سامان؟ اچانک اسے خیال آیا۔ بزرگ خادمہ بولی، ابھی رکھوا دیتی ہوں۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگی۔ اس نے شاز کو دیکھا۔ وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں، مجھے بات کرنی ہے۔
اس نے باہر کی جانب اشارہ کیا۔ باہر بیٹھ کر کرتے ہیں، میں آتی ہوں چینج کر کے۔ اس نے سر کو خم دیا۔ بہت بہتر۔ وہ بڑے بڑے ڈگ بھر کر کمرے سے نکلا اور دروازہ بند کرنے لگا۔ اس نے پلنگ پر بیٹھ کر ایک گہری سانس لی اور اضطراب کی کیفیت میں دائیں بائیں دیکھا۔ کیا یہ سائیکوپیتھ ہے؟ یہ سوچتے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے ٹیسٹ کرنا پڑے گا، سلیمانی ایک دم بولا۔ تو آپ نے ان کا نفسیاتی ٹیسٹ کیا؟ عبدالتواب اونگنے لگا۔ ہاؤ بورنگ، حاجرہ نے سر ہلایا۔ ہاں، کیونکہ جب میں نے یہ سنا کہ وہ 25 لوگوں کا قتل کر چکا ہے تو میں نے لندن ایک طبیب نفیس سے رابطہ کیا۔ وہ یاد کرنے لگی۔ وہ اس کے برابر والے صوفے پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ مجھے کچھ سوالات کرنے ہیں تم سے، پوچھو۔ وہ پراعتماد اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے کاغذات تو نکالے۔ آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ۔ نہیں، وہ پرسکون تھا۔ کوئی اتنا پرسکون کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پڑھ کر پوچھنے لگی۔ اگر سبزی کاٹتے تمہارا ہاتھ کٹ جائے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کچھ سوچ کر اسے دیکھا۔ کاٹتا رہوں گا۔ وہ سانس نہیں لے سکی تھی۔ اس نے ضبط سے نیچے دیکھا۔ اگر کسی سے بدلہ لینا پڑے تو کیا کرو گے؟ آپشن 1 اس کا خون، آپشن اس سے پہلے وہ فقرہ مکمل کرتی، آگ لگا دوں گا۔ ہاں، وہ چونکی۔ وہ سادگی سے کہنے لگا۔ اس کو اور اس کے گھر والوں کو آگ لگا دو گے؟ اس کے گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اس نے ایک گہری سانس لے کر زور سے کاغذ کو پکڑا اور ہمت کرتے پوچھنے لگی، تمہیں اگر مرڈر کرنا پڑے تو تم کون سا طریقہ پسند کرو گے؟ اس نے اسے دیکھا اور بے ساختہ ہوا۔ جگہ، صورتحال، ملک اور اس کے قانون طریقہ طے کرے گا۔ اگر امریکہ ہوا تو ڈی این اے کا خیال کرنا پڑے گا، اور اگر یہاں تو یہاں کیس کو بآسانی فیبرکٹ کیا جا سکتا ہے۔ ویسے میں کسی کو قتل نہیں کروں گا، مگر جنہیں میں قتل کرنا چاہتا ہوں ان کو مجھے قتل کرنا پڑے تو میں اسے کور نہیں کروں گا۔ میری کوشش ہوگی میں ان کے جسم میں ایک بھی خون کا قطرہ نہ رہنے دوں۔ کیوں؟ اس نے بے باکی سے پوچھا۔ وہ بے تاثرانہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ مجھے ان کا خون مزہ دے گا۔ اس نے ضبط کرتے ایک گہری سانس لی۔ اس نے کاغذ پلٹ کر دوسرا کاغذ آگے لایا۔ اگر تم کسی کو پسند کرتے ہو اور یہ جانتے ہو کہ وہ تمہیں نہیں مل سکتا تو تم کیا کرو گے؟ چہرہ ہنوز بے تاثر رہا۔ 5 منٹ سے وہ اسی چھب میں بیٹھا تھا۔ تو میں ہر ممکن کوشش کروں گا کہ مجھے ہی ملے۔ اس سے نظریں جھکا لی۔ اگر تمہیں کہیں سے دور 2 کروڑ ملے تو تم ان کا کیا کرو گے؟ وہ پڑھنے لگی۔ آپشن اے، اپنے والدین کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرواؤ گے۔ آپشن اے۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا یہ وہی انسان ہے جس نے ابھی کچھ دیر پہلے میرے سوالات کے شفاف ترین جواب دیے تھے؟ اس نے لفافے سے ایک تصویر اٹھا کر اس کے سامنے رکھی۔ یہ کرائم سین کی تصویر ہے۔ اس نے نظر جھکا کر دیکھا۔ چوری ہوئی ہے؟ نہیں تو؟ پتلیاں سگڑ گئی۔ یہ شیشہ باہر کی جانب سے نہیں ٹوٹا اور دیکھنے سے لگ رہا ہے 20-25 فلور کی بلڈنگ ہے، تو باہر سے چوری ناممکن ہے۔ حاجرہ نے تصویر کی طرف دیکھا۔ چوری ہوئی ضرور ہے، پر اندر سے۔ حاجرہ نے بھویں اٹھائی۔ جس جانب سے ایکشن ہو اس کی دوسری جانب ری ایکشن ہوتا ہے۔ فزکس کا لا ہے، اگر باہر سے ٹوٹتا تو زیادہ کانچ کے ٹکڑے ہوتے۔ اور یہ دیکھو۔ اس نے کھڑکی کے کنارے پر اشارہ کیا۔ یہاں خون ہے۔ اندر آتے اس طرح ہاتھ لگنا یہ تھوڑا ان نیچرل ہے۔ کھڑکی اندر سے ٹوٹی ہے اور توڑنے والے کو چوٹ لگی ہے۔ یہ پیچھے گھر میں ترتیب درست ہے۔ یہ وارڈروب میں کپڑوں کی ترتیب ایسا صرف وہی کر سکتا ہے جو گھر کو اچھی طرح جانتا ہو۔ اس کا انٹیلیجنس ٹیسٹ 100% آیا تھا اور جنسی کھنچاؤ 5%۔ اس نے 4 قسم کی اسٹائل کی تصویریں اس کے سامنے رکھی۔ تمہارا کیا اسٹائل ہے؟ اس نے دھیرے سے اسے دیکھا۔ وہ ایک ایک کر کے انگلی رکھنے لگی۔ سرخ شرٹ، اسٹاکنگ۔ تمہیں نہیں لگ رہا یہ کافی زنانہ قسم کا سوال ہے؟ اسے برا لگا تھا، مگر حاجرہ کی خاموشی پر اس نے ایک ایک نظر ان تصاویروں کو دیکھا۔ ایک بھی نہیں۔ آخری تصویر اس نے دوبارہ سے دیکھا۔ یہ ٹریڈیشنل ڈریس پھر ٹھیک ہے، پر یہ صحیح ٹریڈیشنل نہیں۔ یہ کہتے وہ رکا۔ اس نے اسے دیکھا۔ 1 منٹ، تم یہ سوال اس لیے تو نہیں پوچھ رہی کہ تمہیں لگتا ہے میں اپنی حد میں نہیں رہ سکتا؟ اس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور دیدے گھمائے نہیں۔ وہ کاغذ لفافے میں رکھنے لگی۔ وہ ہاتھ باندھے ہوئے بیٹھا گہری سانس لے کر کہنے لگا، میں سائیکوپیتھ نہیں ہوں حاجرہ۔ اس نے چونک کر ایک نظر دیکھا۔ میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ شاز میرا نام ارشد ہے۔ اس نے نرمی سے کہا تھا، مگر مجھے یہ نام نہیں پسند۔ میں تمہیں شاز کہہ کر ہی بلاؤں گی۔ اس نے اثبات میں کہا، جیسا تمہیں ٹھیک لگے، بس باہر خیال کرنا۔ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگا، صبح ناشتے میں۔ اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ داجی کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا۔ داجی مجھ سے ناراض ہے۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ اچھا، وہ بتانے لگی، کافی عرصہ ہو گیا میں نے انگلش بریک فاسٹ نہیں کیا۔ مجھے امید ہے بڑی بی بنا دیں گی۔
اس نے ایک نظر اسے حیر سے دیکھا، نظر جھک گئی۔ حاجہ ہنوز اسے دیکھ رہی تھی۔ بنا تو نہیں سکتی پر بن جائے گا۔ وہ اٹھنے لگی۔ بہت بہتر۔ اس نے لفافے کا منہ بند کیا۔ شاز نے اسے اٹھتے ہوئے دیکھا تو پوچھنے لگا، تو کیسا کرمنل لگا میں؟ وہ رکی۔ اس نے گلا صاف کیا۔ کارنرڈ اسکیمر۔ تب کا اب وہ ہنسا۔ اسکیمر؟ اس نے سر ہلایا۔ ہاں، کیونکہ تمہیں پتا تھا میں تمہاری نفسیات چیک کر رہی ہوں، مگر تم نے یہ بات اختتام پر مجھے بتائی اور میں تمہارے کسی سوال پر یقین نہیں کر رہی، سوائے 2 کروڑ والے سوال کے۔ ایسا کیوں؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا تھا۔ اس نے بغور اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، لیکن میں پتہ کر لوں گی کہ کیوں۔ اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ شب بخیر۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب جانے لگی۔ باہر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ رابطہ ٹوٹ گیا۔ حاجہ نے باہر کی جانب دیکھا۔ یہ بلی کا فون ہو سکتا ہے۔ وہ تیزی سے اٹھی۔ انگلستان میں ابھی اتنا وقت نہیں ہوا۔ اس نے دوڑ کر جاتے ریسیور اٹھایا۔ عبدالتواب نے سلیمان کی گود سے سر اٹھایا اور بھاگ کر پیچھے آیا۔ سلیمان اٹھنے لگا پر ہمت نہیں ہوئی۔ اف، میری ٹانگ سو گئی۔ ہیلو۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یو گاٹ دی سیکرٹ۔ وہ خوشگواریت سے بولا۔ ہی، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میری کال ہوگی؟ حاجہ سختی سے بولی۔ بتاؤ ابھی۔ وہ کہنے لگا، مجھے راز مل گیا۔ سیاہ ترین راز؟ کیا ہے وہ راز؟ وہ بے صبری سے پوچھنے لگی۔ میں تمہارے گھر کے پتے پر ثبوت بھجوا رہا ہوں۔ کچھ دنوں میں تمہیں مل جائے گا۔ میں نے تمہیں مایوس نہیں کیا، اب تمہیں بھی مجھے مایوس نہیں کرنا۔ وہ فی الفور بولی۔ وہ سب چھوڑو، راز کیا ہے؟ کون ہے وہ؟ عبدالتواب فاصلے پر کھڑا اسے فراری سے انگریزی بولتے دیکھ رہا تھا۔ ہومیکیڈ، نرکوٹکس ایمبیزلر، ایڈلٹرر اور اے ریپسٹ، منی لانڈرر، اسمگلر اور سوینڈلر۔ ٹیل می کوئک، اے ٹرانسجینڈر۔ اس پار وہ موڈ سے بولا۔ واٹ؟ اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں۔ یہ ویڈیو بھی کافی بڑا ہو چکا ہے۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ جتنے جلدی ہو سکے، جتنے زیادہ بڑے ویڈیو ہو سکے میں دے سکوں، اور ساتھ ساتھ رمضان کی پریپریشن بھی شروع ہے، تو بس دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، اور اپنے کانٹیکٹس میں شیئر ضرور کریں۔ ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ بہت انٹرسٹنگ، بہت سسپینس، بہت الجھا ہوا بھی ہے، بٹ انٹرسٹنگ ضرور ہے۔ تو چلیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔